السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل اور عربوں کے متعلق بہت عجیب پیشن گوئیاں کی تھیں جو واضح طور پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے، یہ بہت اہم معلومات آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی بہت زوروں پر چل رہی ہے اور بہت سے لوگ اس لڑائی کو لے کر بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ دہرائے ہیں وہ لفظ ب لفظ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ملک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ عراق، اردن اور یہاں تک کہ ترکی بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینہ منورہ کا جو ان کا پروگرام ہے، یعنی کہ یہودیوں کا، اس کو اللہ پورا نہیں ہونے دے گا، وہاں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے، ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے، 999 بیٹے اس کے مارے جائیں گے، صرف ایک بیٹا اس کا بچے گا۔ یہ وقت بھی بہت قریب ہے، آنے والا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ ایک پرندہ اترے گا، وہ پرندہ عام نہیں ہوگا، جیسا کہ بہت سے پرندے مردار خور ہوتے ہیں، لیکن وہ پرندہ بہت نفیس طبیعت کا ہوگا، جیسے کہ میرے دوستوں کوے، چیلیں وغیرہ، یہ تو مرداروں کو کھاتی ہیں، شوق کے ساتھ کھاتی ہیں، لیکن میرے دوستوں کچھ پرندے نفاست والے ہوتے ہیں جو مرداروں پر نہیں اترتے۔ ایک پرندہ نفاست والا اڑتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کو جگہ نہیں ملے گی، یعنی کہ ساری زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ وہ پرندہ تھک ہار کر نیچے گرے گا اور لاشوں کے اوپر گرے گا۔ یہ وقت میرے دوستوں بہت قریب آنے والا ہے۔ میرے دوستوں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ پاک یہودیوں کے ہاتھوں سے کروائے گا یا یہودیوں کے جو سپورٹر ہیں ان کے ہاتھوں اللہ پاک یہ سب کچھ کروائے گا۔ میرے دوستوں، ڈاکٹر صاحب ایک عجیب بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس یہودی قوم کو اللہ نے باقی رکھا ہے، اسے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ اسرائیل کو بنائے۔ تقریباً 2000 سال کے بعد دوبارہ یہودی اس جگہ پر پھر سے آباد ہوئے ہیں، جبکہ ان کو اس سرزمین سے پہلے نکال دیا گیا تھا۔ 70 عیسوی کے اندر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، کیونکہ یا تو یہودی قوم پہلے ہی ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم شعیب کو ہلاک کر دیا، جیسے کہ آل فرعون کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ نے ایسے یہودی قوم کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی تھی، تو اللہ نے ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا؟ تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک وقفہ دے دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں میں بہت تلخ بات ایک اور کرنے لگا ہوں، یہ ہضم کرنا کچھ مشکل ہے۔ فرمایا کہ یہ اس قوم یعنی یہودی قوم کو اس لیے زندہ رکھا گیا ہے، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے اس کو مغضوب علیہم سے اللہ پاک نے تشبیہ دیا ہے، یعنی مغضوب علیہم۔ سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے اور ولا ضالین یہ نصارہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ مغضوب علیہم، اس قوم کو یعنی یہودیوں کو اللہ پاک نے اب تک اس قوم کو اللہ نے اس لیے باقی رکھا ہے کہ اللہ پاک اس امت یعنی امت محمدیہ جس کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت، کہ یہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے،
اس امت کو ان کے ہاتھوں ہلاک کروانا تھا۔ ہلاک کون سے لوگوں کو کروانا تھا؟ کن لوگوں پر عذاب آنا تھا اللہ کا؟ وہ تھے عرب لوگ۔ عربوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان پر ذلت مسلط ہوگی، وہ بھی یہودیوں کے ہاتھوں سے۔ اس پر میرے دوستو ایک واقعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست مولانا اسرائیل صاحب جو کہ یوپی کے راجپوت تھے، تو مولانا اسرائیل صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ کوئی نوجوان اگر ہمارے ہاں کوئی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو ہم اس کو سزا دینے کے طور پر اس کے سر پر چمار کے ہاتھوں سے جوتے پڑوایا کرتے تھے۔ اگر میرے دوستو راجپوت کے سر پر راجپوت نے جوتا مارا تو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس درجہ کی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو وہ راجپوت کو چمار کے ہاتھوں سے جوتے پروایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے دوستو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ خیر امت ہے، سب سے بڑی ہی امت ہے، اس لیے جب اس پر عذاب آئے گا تو اس پر عذاب بھی بدترین آئے گا۔ کہ کن لوگوں پر یہ عذاب آئے گا؟ فرمایا کہ جو اصل عرب ہیں ان پر اللہ کی طرف سے یہودیوں کی شکل کے اندر عذاب آئے گا۔ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اور آج ہماری نظر کے سامنے ہے کہ وہ مغضوب علیہم قوم جو ہے، یعنی جو یہودی جو قوم ہے، وہ خنجر کی طرح عرب کے سینوں میں کھونپ دی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بدنیتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت اور مسکنت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کوئی عرب بھی میرے دوستو اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ 30 یا 35 لاکھ یہودی ہوں گے جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، اس سے زیادہ یہودی تو میرے دوستو امریکہ کے اندر ہے، 50 لاکھ کے قریب۔ میرے دوستو فرمایا کہ یہودیوں کی کل تعداد 1.25 کروڑ کے قریب ہے پوری دنیا میں، لیکن آپ میرے دوستو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب چاہتے کرتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے ایٹمی انسٹالیشن تباہ کر دیا، عربوں کے رتبے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے کوڑے بنا کر اسرائیل کو ان کے سر پر لٹکا رکھا ہے۔ تو میرے دوستو ان باتوں کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے اعمال بگڑے، وہ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، جب ان کے اعمال بگڑے تو اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا ان کو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بنی اسرائیل نے مانا، ایمان عمل پر آئے، تو اللہ جل شانہ کی ذات نے اپنے فضل سے ان کو فرعون اور فرعون کی فوج سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی، اور ان کو تباہ و برباد کر کے اللہ نے پورا ملک مصر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی میرے دوستو جو اعمال پر کھڑا ہوگا، وہ چاہے عرب ہو یا غیر عرب ہو، اس کو عزت ملے گی۔ آج جو اعمال بگڑے ہوئے عرب کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دوستو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وقت تنزلی کی طرف جا رہا ہے، یعنی عربوں کی تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بڑی معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔